25 محرم الحرام اور بات کریں گے صرف 5 منٹ کے مدرسے میں. آپ سے مانگیں گے صرف اور صرف آپ کے 5 منٹ. اللہ رب العزت ہمارے اس 5 منٹ کو اپنے بارگاہ رحمت میں قبول فرمائے. اور اللہ کا ایک اصول ہے، اللہ کی ایک سنت ہے کہ وہ 1 کی 10 عطا فرماتے ہیں. تو یہ 5 منٹ انشاءاللہ ہمارے 50 نہیں بلکہ 50,000 50 کروڑ منٹوں کا اجر ہمیں دلوائیں گے اللہ کی بارگاہ سے، کیونکہ ہم جانتے ہیں اور اللہ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم انتہائی اخلاص کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی آپ کو یہ 5 منٹ کا مدرسہ سناتے ہیں. اور وجہ اور نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ جس طرح بزرگ فرماتے ہیں کہ دوسروں کے لیے اطلاع اور ہماری اصلاح ہو جائے، تو ہم اپنی اصلاح بھی چاہتے ہیں اخلاص والے عمل کے لیے. آج کا جو ہمارا فہم قرآن کا سبق ہے وہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 155 کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ صبر سے کام لیں ان کو خوشخبری سنا دو. یعنی ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر راضی رہ کر صبر کا مظاہرہ کرے. صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان کسی تکلیف یا صدمے پر روئے نہیں. صدمے کی بات پر رنج کرنا انسان کی فطرت میں داخل ہے، اس لیے شریعت نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی. جو رونا بے اختیار آ جائے وہ بے صبری میں شامل نہیں ہوتا. البتہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ صدمے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر انسانی عقلی طور پر راضی رہے. جیسے کوئی ڈاکٹر آپریشن کرے، انسان کو تکلیف تو ہوتی ہے، بعض اوقات تکلیف کی وجہ سے بے ساختہ چلا بھی اٹھتا ہے، لیکن اسے ڈاکٹر سے شکایت نہیں ہوتی، کیونکہ اسے یقین ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اس کی ہمدردی اور اس کی مصلحت کی خاطر کر رہا ہے، اس کی صحت کی خاطر کر رہا ہے. تو اسی طرح جب ہم پر کوئی مسئلہ آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہمارے درجات کی بلندی پر آتے ہیں، تو ہمیں اس میں شکوے نہیں کرنی چاہیے بلکہ صبر سے کام لینا چاہیے. اسی نسبت سے ریلیٹ ایک حدیث ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، قیامت کے دن جس مصیبت و آزمائش میں مبتلا لوگ بہت زیادہ جو ثواب سے نوازے جائیں گے تو وہ اہل عافیت یہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کے بدن کی کھال قینچیوں سے کاٹی جاتی. یعنی دنیا میں جو آزمائش ملی تھی، جو مصیبت آئی تھی، اس کا قیامت میں اتنا اجر و ثواب صرف کس وجہ سے کہ اس پر صبر کیا گیا تھا. اہل عافیت سے مراد وہ لوگ ہیں جو دنیا میں مصیبت اور بلاؤں سے محفوظ رہے اور ان کی زندگی عیش و عشرت میں گزری. یہ لوگ قیامت کے دن آرزو کریں گے کہ کاش ہم بھی دنیا میں مصیبت اور آزمائش میں مبتلا رہتے، تاکہ جس طرح مصیبت میں مبتلا لوگ آج اتنے سارے اجر و ثواب سے نوازے جا رہے ہیں، ہمیں بھی زیادہ ثواب ملتا. اور اب دعا کی بات کریں کہ آج کی دعا ہے کہ ناگوار چیز دیکھتے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا، جب کوئی ایسی بات دیکھیں جو ناگوار اور ناپسند ہوتی تو یہ کہتے الحمدللہ علی کل حال، یعنی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا شکر ہے. دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے، چاہے اس میں ہمارے لیے مسرت و خوشی کا سامان ہو یا رنج و غم ہو، سب بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے حکم سے ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ حکیم مطلق ہے، اس کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں، اس لیے ہر حال میں تعریف اور شکر کا مستحق وہی ہے. اور جب اس دھیان کے ساتھ ہم یہ کلمات کہیں گے تو ہمیں دلی سکون حاصل ہوگا، اطمینان کی کیفیت حاصل ہوگی، صبر اور شکر کی عادت بنے گی، تسلی ہوگی، بے چینی میں کمی آئے گی، دل کو قرار نصیب ہوگا، اور اس صبر پر اجر و ثواب کی جو بشارت ہے ہم اس کے مستحق ٹھہریں گے. اور آج کی نصیحت ہے کہ دنیا خوشی اور غمی کا مجموعہ ہے. دنیا وہ عالم ہے جس میں ہر خوشی کے ساتھ غم اور ہر راحت کے ساتھ بعد تکلیف ہوتی ہے. تکلیف اور صدموں سے بالکل نجات حاصل نہیں ہو سکتی اس دنیا میں، تو ممکن ہی نہیں ہے. کبھی خوشی آئے گی، کبھی غم آئے گا، کبھی راحت ہوگی، کبھی بے آرامی ہوگی، کبھی تکلیف ہوگی. نہ یہ دنیا جنت ہے اور نہ اس عالم میں صرف اور صرف غم اور تکلیف ہے. راحت نام کی کوئی چیز نہ اس دنیا کے اندر موجود ہے ہر وقت کے لیے، نہ آرام اور سکون ہر وقت کے لیے موجود ہے. ہر وقت کے لیے پریشانی بھی موجود نہیں ہے، ہر وقت کے لیے تکلیف بھی موجود نہیں ہے. حال آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے. اس لیے اگر کوئی یہ چاہے کہ دنیا میں کبھی کوئی صدمہ نہ پہنچے بلکہ آرام ہی آرام ہو تو غلط سوچے. اور اسی طرح اگر وہ یہ سوچے کہ صرف اور صرف پریشانیاں ہی پریشانیاں، آرام نہیں ہے، تو یہ بھی غلط ہے. تو اسی غلط سوچ کی وجہ سے بے صبری کا مظاہرہ ہوتا ہے. ہر وقت غموں کا دکھڑا رویا جاتا ہے، اپنی تقدیر سے گلہ اور شکوہ ہوتا ہے. اس کے 2 نقصان ہوتے ہیں. ہمیشہ تکلیف کی گھٹن کا شکار رہتا ہے بندہ، اور صبر کے اجر و ثواب سے محروم ہو جاتا ہے. اس کے برعکس ایک وہ شخص ہے جو یہ سوچتا ہے کہ اس دنیا میں کسی کو تکلیف سے چھٹکارا نہیں ہے، خواہ وہ کتنا ہی دولت مند، با اختیار، نیک اور متقی ہو. بلکہ تمام انبیاء کے سردار امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تکلیف اور پریشانیوں سے گزرے. لہٰذا نیت کریں کہ آئندہ ہم اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہیں گے، یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں میری بہتری کس چیز میں. پھر اللہ کی طرف رجوع کر کے یہی کہیں کہ اللہ میرے دل کو سکون اور تسلی عطا فرما، اور آئندہ مجھے ایسے تکلیف سے محفوظ فرما جو مجھے بےتاب کر دیں. تو سوال آج کا یہ ہے کہ صبر کا کیا مطلب ہے اور صبر کی 3 قسمیں کون کون سی ہیں. صبر کی 3 قسمیں
کون کون سی ہیں اور ناگوار چیز دیکھتے وقت کیا کہنا چاہیے؟ دنیاوی زندگی کس چیز کا مجموعہ ہے؟ الحمدللہ 5 منٹ کا مدرسہ صرف اور صرف 5 منٹ میں مکمل ہوا۔